مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جی ہاں، مصیبت دستک دے کے کسی کے ہاں نہیں آتی، اٹ کم سڈنلی، یہ اچانک آ جاتی ہے۔ اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے پچھلے دنوں، ایک لڑکا جس کا نام داؤد ہے، ہوا کیا کہ اس کو الیکٹرک شاک پڑا، اور جس کی وجہ سے اس کے یہ دونوں ہاتھ اور ایک ٹانگ، ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو کٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہ مصیبت، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار مصیبت کیوں آتی ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ قرآن مجید سے شروع کرتے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈر اور بھوک سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینڈ گیو نیوز ٹو دوز ہو آر ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ، یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اینڈ پہ اللہ نے تسلی کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ مصیبت آزمائش ہم تمہارے اوپر ڈالیں گے، لیکن ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو صبر کریں گے۔ پھر حدیث صحیح بخاری کتاب المرض چیپٹر ہے، اس میں یعنی بک آف پیشنٹ، اس کی حدیث پہلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے سینز گناہوں کو ایکسپیٹ کر دیتا ہے، یعنی اتار دیتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھے تو۔ پھر اسی طرح چوتھی حدیث ہے کتاب المرض چیپٹر کی چوتھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جب کسی کو بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، ہی افلکٹس ہم ود ٹرائلز، تو وہ اس پہ مصیبت ڈال دیتا ہے، اس کو طرح طرح سے آزماتا ہے۔ پھر اس طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی آزمائش سخت ہوگی اتنا ہی اس کو ریوارڈ بدلہ اچھا ملے گا۔ یعنی دنیا کا دستور ہے نا، ہم ٹیسٹ دیتے ہیں، سی ایس ایس سینٹرل سپیریئر سروسز، جب امتحان دیا جاتا ہے سی ایس ایس، وہ کتنا ٹف ہے، اب اس کا جو ریوارڈ ہے، جو جاب لگتی ہے، اس میں اتنا پروٹوکول ملتا ہے لوگوں کو، ٹیسٹ مشکل ہے تو ریوارڈ بھی اتنا ہی اچھا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ امتحان آنا تھا، یہ دونوں پہ امتحان آیا، اس لڑکی پہ بھی اور اس داؤد لڑکے پہ بھی۔ اب وہ لڑکی جو کہ اس کی منگیتر تھی، اب دیکھو نا، اس کے گھر والوں نے کہا کہ تم اس سے شادی نہ کرو، لیکن اس نے ڈیفائی کیا، اس نے اس چیز کو ماننے سے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ بھائی مصیبت اس پہ بھی تو آ سکتی ہے، فرض کرو کہ یہ اس کے ساتھ ہوا ہوتا تو اس نے کہا نہیں، میں تو اس سے شادی کروں گی، اور الحمدللہ اس نے اسی سے شادی کی۔ اب وہ ایون کہ اس کو برش بھی کرواتی ہے، اس کے کپڑے بھی چینج کرواتی ہے۔ میاں بیوی کے یہ ایک رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہے؟ لباس ہے۔ میاں بیوی کو ایک لباس کہا گیا ہے کہ دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ان لوگوں پہ جو آیا سسٹم سارا، مشکل آئی، اور علماء فرماتے ہیں جو مصیبت دین کے قریب کر دے، آپ کو مصیبت آئی وہ دین کے قریب کر دیا اس نے، وہ تو اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے کہ وہ اس نے تمہیں دین کے قریب کر دیا۔ اور جو تمہیں دین سے دور لے جائے وہ رحمت نہیں ہو سکتی، وہ زحمت ہو سکتی ہے، وہ عذاب ہو سکتا ہے، لیکن وہ رحمت نہیں ہو سکتی۔ تو مشکل میں تسلی دینا کسی کو، یار جا کے تھاپڑا دے دینا ان کندھے آتے کہ یار چوری کوئی گل نہیں، ٹینشن نہ لے، زندگی یہ سب تے مشکل آندی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کرامت کا لباس پہنائے گا۔ اب یہ تو ساری چیزیں ہو گئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ مصیبت انسان پہ آتی ہے۔ قرآن و حدیث سے میں نے بتایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام، انبیاء کرام پر بھی مشکلات آئیں، تو واقعات پڑھے ہیں، سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ مصیبت امتحان ہے جو کسی پہ بھی آ سکتی ہے، یہ بہت بڑا اور سخت امتحان جو اس پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت استغفار کریں۔ اور اینڈ پہ ریمیڈی میں آپ کو بتاؤں، یعنی چیز وہ یہ کہ اس سے بچنے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا، ایسے نہیں کہ کہا کہ آزمائش آئے گی، اسلام نے اسے کہا کہ یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں سے بچائے گا۔ میں پچھلے کوئی 5-6 سالوں سے یہ دعا پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں واللہ کہہ رہا ہوں تم لوگوں کو، میرا ذاتی یعنی ایکسپیرینس ہے کہ مجھے الحمدللہ ایم سی ایف این ساؤنڈ، مجھے آج تک کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ میں اس کو، میری یہ پریکٹس کئی عرصے سے ہے، کئی سالوں سے ہے۔ 3 دفعہ اس دعا کو فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اور مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ کرونا شرونا سب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن یقین شرط اول ہے دعا کی قبولیت کے،
کسی چیز سے فائدہ اٹھانا ہے، یقین بہت ضروری ہے اس پہ، یقین ہوگا تب ہی آپ کو شفا ملے گی۔ تو مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، تو اگر آپ اس ڈاکٹر پہ یقین نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر فارغ ہے تو اگر آپ کو اس ڈاکٹر پہ یقین نہیں نہ ہے تو پھر کبھی بھی آپ اس سے شفا یاب نہیں ہوں گے، صحت والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھا سارا آج کی گفتگو کا کہ یار مصیبت اس لیے آتی ہے، امتحان ہوتا ہے انسان کا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امتحان میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی مصیبتوں سے بچائے، کیونکہ زندگی مفلوج ہو جائے، بندہ کسی کا سہارا لے کے چلنا پڑے، بہت ٹف ہے، اٹ از ویری ٹف، اینڈ ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ہاتھ نہیں ہے۔ باتھ روم جانا پڑ جائے کتنی مشکل ہے، حد سے زیادہ مشکل کام ہے کہ جس کا ہاتھ ہی نہیں یار وہ مفلوج بیٹھا ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سب کو برے وقت سے بچا، اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کریں، ہر وقت اس سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے اور ان شادی شدہ جوڑے کو ایسے پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا جنت الفردوس یعنی جنت جو ہے، جب مرنے کے بعد ہم نے جنت میں جانا انشاءاللہ، ادھر ہی اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا ادھر موجیں موجیں، دونوں ہاتھ انشاءاللہ اس کے ہوں گے، اس کی ٹانگ ہوگی باقاعدہ، ادھر ایسا سسٹم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اچھا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس گفتگو میں میری اگر کوئی غلطی میں نے کوئی کی ہو، میرے منہ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین حق پہ اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔